رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام دعا میں۔ ہم تعقیبات نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اب ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں تعقیبات نماز صبح۔ اس میں آپ دیکھیں گے تو بہت سی دعائیں ہیں۔ ہم نے بس 2 دعاؤں کو منتخب کیا ہے جس کے مفاہیم ہم آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ تو پہلی جو دعا ہے وہ عربی متن اور اس کی میننگ کو سنیے، پھر انشاءاللہ کچھ دلچسپ سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد علیک صلی علی محمد وآل محمد۔ خدایا میں تجھ سے محمد و آل محمد کے اس حق کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے ان کے اوپر قرار دیا ہے۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ وجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني۔ اور ہماری آنکھوں میں نور، ہمارے دین میں بصیرت، ہمارے دل میں یقین، ہمارے عمل میں اخلاص، ہمارے نفس میں سلامتی، ہمارے رزق میں وسعت دے، اور ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما کہ جب تک زندہ رہوں تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ آئیے اب سوال و جواب کا سفر شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب کا۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس دعا کا جو آغاز ہوا ہے ہمارے ناظرین ابھی غور کیے ہوں گے کہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے حق کا واسطہ دے کر کے اس دعا کا آغاز ہوا ہے، اور اس کے بارے میں جو بحث ہم لوگوں نے پہلے دوسرا یا تیسرا ایپیسوڈ تھا جس میں یہ گفتگو تقریباً کی تھی، ہمارے ناظرین کو شاید یاد بھی ہوگا، لیکن ہم اس کے جو دوسرا کلمہ اس میں ہے کہ صلوات محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پہ۔ اچھا، یہی دعا نہیں ہے، بہت سی ایسی دعائیں ہیں جہاں پہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود و سلام اور صلوات، ان سب چیزوں کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں آپ جو درود و سلام ہے یا صلوات ہے اس کے بارے میں آپ عرض کریں۔ سبحان اللہ، واقعاً ایسا سوال اور ایسی بات پوچھی آپ نے جی کہ صلوات کا تذکرہ کرنا، روایتوں میں کہ اگر انسان لکھے تو اس کا، یعنی خود صلوات اگر تحریر کرے جی جی تو اس کا ثواب نہیں لکھا جا سکتا، صلوات بھیج رہا ہے تو یعنی صلوات ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے بارے میں توجہ کرنا چاہیے انسان کو کہ اس کا ثواب لکھنے سے فرشتے عاجز ہیں۔ عاجز مطلب کہ لکھ ہی نہیں سکتے ہیں، مکمل حساب نہیں کر سکتے۔ اوہو، اچھا، یہ بات میں آپ کو مستدل کر دوں، دلیل کے ساتھ پیش کر دوں۔ جی۔ جس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو شب معراج جو کچھ انہوں نے دیکھا اس میں ایک جگہ پر ٹھہر گئے، ایک جگہ پر، اچھا، اور جس جگہ پر ٹھہرے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے، ہاں، اور ظاہر ہے کہ مجھے نہیں معلوم، نبی کریم نے بیان کیا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس فرشتے کو دیکھا تو اس کے 1,00,000 ہاتھ ہیں، اوہو، اچھا، اور پھر بتایا کہ ہر ہاتھ میں 1,00,000 انگلیاں ہیں، 1,00,000 ہاتھ ہیں، جی، اور اس 1,00,000 ہاتھ میں بھی ہر ہاتھ میں 1,00,000 انگلیاں ہیں۔ اوہو، اب اس فرشتے کو دیکھ کے پیغمبر اسلام نے اس سے سوال کیا کہ تیرا کام کیا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا یا نبی اللہ، جواب دیا کہ میں جس وقت سے یہ دنیا خلق ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک جی، جتنی بارش ہوئی ہے ایک ایک قطرے کا حساب میرے پاس محفوظ ہے۔ اوہو، اس نے یہ بیان کیا کہ بارش کا کون سا قطرہ سمندر میں گرا ہے، کون سا قطرہ صحرا جنگل میں گرا ہے، کون سا قطرہ قریہ اور آبادی میں گرا ہے،
سب کا حساب میرے پاس محفوظ ہے، آج تک جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اور آج تک ایک ایک قطرے کا حساب میرے پاس موجود ہے۔ اچھا، پیغمبر اسلام نے اس کو دیکھا، لیکن ایسا لگا کہ ابھی وہ کچھ اور کہنے والا ہے۔ پیغمبر نے پوچھا تو جیسے ہی دیکھا، کہا کہ ایک چیز ایسی ہے جس کا حساب میرے پاس نہیں ہے اور ہم حساب نہیں کر پاتے۔ کون سی چیز وہ؟ فرشتے جس کا حساب نہیں کر پاتے۔ پیغمبر نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ کا جواب دیا کہ جب آپ کی امت کے کچھ لوگ اکٹھا ہو کر آپ پر اور آپ کی آل پر صلوات بھیجتے ہیں تو اس صلوات کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس کا حساب کرنے سے عاجز ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ فرشتے اس کا حساب نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے چاہنے والے اکٹھا ہو کر کچھ لوگ صلوات بھیج رہے ہیں تو فرشتے اس کا حساب نہیں کر سکتے۔ ایسی عبادت ہے صلوات کا بھیجنا۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے، یعنی ہماری دعائیں جو شروع ہو رہی ہیں صلوات سے شروع ہو رہی ہیں، ہمارا ہر عمل صلوات سے شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کے انجام دینے سے انسان ایسے سمندر سے جڑ جاتا ہے کہ جس کا ختم ہونا ناممکن ہے، جس کا حساب ناممکن ہے، ایسے ہمیشہ رہنے والے سمندر سے جڑ جاتا ہے انسان صلوات بھیج کے۔ کون انسان ہے کہ جس کو یہ معرفت مل جائے اور اس سے دوری اختیار کرے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر دعا سے پہلے، ہر عمل سے پہلے ہمیں تاکید ہے، گھر سے نکل رہے ہو صلوات بھیجو، کسی سے ملاقات ہو رہی ہے صلوات بھیجو۔ صلوات کا بہت فائدہ ہے، بہت ثواب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ لکھا نہیں جا سکتا جیسا کہ اس روایت میں۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو اب یہاں پر آپ نے جو پوچھا کہ کیا صلوات کے فضائل بیان کریں، کس طریقے سے؟ جی جی، صلوات کے بہت فضائل ہیں۔ دنیا میں اس کے فضائل و برکتیں الگ ہیں، آخرت میں اس کے فضائل و برکتیں الگ ہیں۔ آپ بتائیے کہ دنیا والی بیان کر دوں، وقت تو یہاں بہت محدود رہتا ہے، مختصر سے وقت میں کچھ عرض کرنا ہے، یا آخرت کے فضائل اس کے بارے میں بیان کر دوں؟ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے جو دنیا میں جو فوائد ہیں اس کو بیان کر دیں، اور اگر وقت رہا تو انشاءاللہ آخرت والی گفتگو ہوگی، ورنہ پھر اگر زندگی رہی تو ناظرین کل انشاءاللہ آخرت میں کیا کیا فوائد ہیں وہ بھی بیان ہوگا۔ فی الحال ابھی جو دنیا میں فوائد ہیں، جی، سب سے پہلے جو دنیا میں صلوات کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، روایت کے سہارے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی حاجتیں قبول ہوتی ہیں، یعنی حاجت جو دنیا میں حاجت ہے وہ حاجت پوری ہوتی ہے صلوات کے ذریعے۔ صلوات کے ذریعے حاجتوں کی برابری ہوتی ہے۔ چنانچہ خود چھٹے امام عرض کرتے ہیں کہ جب انسان کو کسی دعا کو مانگنا ہے تو پہلے صلوات بھیجے، جی، صلوات بھیجنے کے بعد اپنے مدعا کو بیان کرے، دعا مانگے، اور پھر صلوات بھیجے۔ جب یہ تو اس طریقے سے اعمال انجام دے گا تو خداوند عالم اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم بہت کریم ہے، بے شک۔ اس کے کرم سے یہ بعید ہے کہ وہ اول صلوات کو قبول کر لے، آخر صلوات کو قبول کر لے، اور بیچ کی جو حاجتیں ہیں انسان کی اس کو نہ مانے، چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جی، اول و آخر کو قبول کرنے کی گارنٹی دی گئی ہے، لہذا صلوات کے بھی دونوں طرف صلوات پڑھ کے اپنی دعا کو رکھو تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ قبول ہو۔ تو صلوات کا پہلا فائدہ یہ ہے دنیا میں کہ انسان کی حاجتیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی فقیری اور تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ انسان کی فقیری یعنی انسان فقیر ہے، تنگ دست ہے۔ اب یہ فقیر انسان کیسے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے اپنے فقیر ہونے کا، مشکل و پریشانی میں گھرے ہونے کا شکوہ کیا۔ اچھا، اب جب شکایت کیا تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم اپنے گھر جاؤ، اور گھر جانے کے بعد جیسے ہی دروازے سے داخل ہونے کے بعد سلام کرو اہل خانہ کو۔ اچھا، اور کہ اگر کوئی نہیں ہے تو بھی سلام کرو۔ اوہو، اچھا، سلام کرو۔ بہرحال ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے مومنین کے گھروں میں ہوتے ہیں، موجود ہیں۔ اہل ایمان جب اپنے گھر میں جائیں تو کوئی نہ ہو تو بھی سلام کریں، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں سلام علینا من عند ربنا، یعنی خود اپنے اوپر سلام کریں، اپنے پروردگار کی جانب سے یہ کہے۔ تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ پہلے گھر میں جاؤ، سلام کرو، سلام کرنے کے بعد درود و سلام بھیجو مجھ پر، واہ، صلوات بھیجو مجھ پر، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ احد پڑھو۔
تمہارے رزق میں برکت ہوگی، تمہاری تنگ دستی ختم ہو جائے گی، فقیری ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جب اس روایت کو بیان کیا پیغمبر نے، ایک مرتبہ تو اس انسان کو بتایا جس نے آ کے شکوہ کیا تھا، اپنی شکایت کا مدعا بیان کر کے گیا، اب اس کے بعد دوبارہ پھر جب بیان کر رہے ہیں تو کہا کہ وہ شخص جس کو میں نے یہ بتایا تھا اس کی فقیری دور ہو گئی، وہ اتنا مالدار ہوا کہ وہ پڑوسیوں کو بھی مدد کرتا تھا، اپنے رشتہ داروں کو بھی مدد کرتا تھا، اور مال کی فراوانی اس کو ہو گئی۔ ایک صلوات کے ذریعے سے انسان اپنی فقیری کو اسی دنیا میں ختم کر سکتا ہے۔ لیکن میرے خیال سے شرط تو یہی ہوگی نا کہ صلوات بھی پڑھے مگر عمل کرتا رہے، محنت کرتا رہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ایسے ہی انسان تھے جو پیغمبر اسلام کی خدمت میں جا کے عرض کرتے تھے، ایسے نہیں تھے کہ جو کاہل بیٹھے ہوں، گناہگار انسان جا کے اس طریقے سے اتنا محبت و عقیدت میں ڈوب کر نبی سے کوئی حاجت روائی کی درخواست نہیں کر رہا ہے۔ وہ معلوم ہے کہ جب میں اپنے آپ میں پرفیکٹ ہوں، میں سارا کام کر رہا ہوں، ذمہ داری کو انجام دے رہا ہوں، پھر بھی میرے اوپر تنگ دستی ہے، فقیری ہے، تو یہ عمل بتایا گیا ہے کہ تم اپنی زحمتیں کرتے رہو۔ ایسا نہیں کہ اب انسان ہمارے اس پروگرام کو سننے کے بعد جائے گھر میں سلام کرے، سلام کر کے تسبیح کرے، صلوات پڑھنے لگے، سورہ اخلاص پڑھنے لگے، گھر میں بیٹھا رہے، رزق آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو توجہ کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں جب انسان کسی بھی بزم۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے، یعنی ان کو یہ مامور کیا گیا ہے کہ وہ زمین کا چکر کاٹتے رہیں۔ اچھا، زمین پر وہ ایسے ہی چلتے رہیں، اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ جس جگہ پر پیغمبر اور ان کی آل پر صلوات بھیجا جا رہا ہو وہاں پر وہ جا کر شامل ہو جائیں۔ اچھا، یہ چکر لگا رہے لیکن ادھر جہاں ذکر ہوا ہے جہاں پر بھی کچھ لوگ بیٹھ کے صلوات بھیج رہے ہیں وہاں پر شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد کہا کہ ان کے ساتھ درود و صلوات بھیجیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں، آمین کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب دعا ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے جانے لگتے ہیں، جاتے ہوئے ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ خوشا بحال طوبی لہم، یعنی مبارک ہو، خوشا بحال ان کے لیے کہ خدا نے ان کو بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں یہ فائدہ ہے کہ فرشتے دنیا میں ہی ایسی بزم میں آ جاتے ہیں، یعنی ہم جو کہتے ہیں کہ اہل بیت کے نام سے بزم نورانی ہو جاتی ہیں، تو اس کی دلیل یہی ہے کہ خود پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فرشتے اس گھر میں آ جاتے ہیں، اس جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں پر درود و صلوات بھیجی جاتی ہے۔ یعنی ایک صلوات، رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سب دنیا میں فائدہ ہے۔ نفاق دور ہوتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ انسان کس سے ملے کس سے نہ ملے، کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے کسی سے ملنا پڑتا ہے، یعنی دل میں تھوڑا بہت نفاق آ جاتا ہے، منافقت آئی جاتی ہے انسان۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اکثر الصلاۃ علیہ فإنہا تذہب بالنفاق، زیادہ سے زیادہ میرے اوپر صلوات بھیجو، اس لیے کہ یہ دلوں سے نفاق کو دور کرتا ہے۔ اور نفاق اگر خدا نخواستہ کسی کے دل زیادہ ہو گیا تو پھر وہ ظاہر ہے انسان کے لیے پھر مشکل ہو جائے گی، جہنم کی طرف آخرت خراب ہو جائے۔ لیکن دنیا میں اس مصیبت سے بچنے کے لیے پیغمبر اسلام نے کہا کہ اکثر الصلوات، میرے اوپر زیادہ زیادہ صلوات بھیجو، اس لیے کہ یہ نفاق کو دلوں سے دور کرتا ہے۔ لہذا انسان کو اس عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے معذرت چاہیں گے، آپ نے اس کی ڈیفینیشن بتائی تھی، لیکن میں ہر بار یہی سوچتا ہوں کہ شاید کوئی نیا ایسا ویورس ہو، نفاق مطلب ایک چھوٹی سی گفتگو۔ نفاق یعنی انسان کے دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ اس کو منافقت کہتے ہیں۔ اس سے اللہ بچائے، اس سے یہ گناہ بھی ہے اگر ایسا گناہ ہے، بالکل گناہ ہے جی حضور۔ اس سے یہ یعنی مختصر تعریف یہی ہے کہ دل میں کچھ، زبان پر کچھ۔ آپ کے سامنے آئے تو حضور کیا کہنا، مگر وہاں گئے تو جی۔ یہ پانچویں چیز جو میں یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں اس سوال کے جواب کو، بس کہ انسان جو چیزیں بھول جاتا ہے، اچھا، جو باتیں بھول جاتا ہے، اگر یاد نہیں آ رہی ہیں، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان بات کرتے کرتے ارے میں کیا کہہ رہا تھا، بھول گئے، وہ چیز کہاں رکھی تھی، بھول گئے، تو خود روایتوں میں ہے کہ انسان کو یہ چیزیں یاد آ سکتی ہیں، جیسے ہی یہ ذہن میں خیال ہے میں بھول گیا، فوراً صلوات بھیجیں۔ واہ سبحان اللہ، صلوات بھیجیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی چیز بھول جاتا ہے تو اس کے لیے اس پر لازم ہے کہ وہ رسول خدا پر صلوات بھیجے، ان کی آل پر صلوات بھیجے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اپنے چیلوں کو چھوڑ دیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اب ان کے لیے
جب اس پر کوئی قبضہ نہیں کر پاتا، عبادت سے دور نہیں کر پاتا، تو وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ جا کے ان کے ذہن پر حاوی ہو کے اس سے چیزوں کو بھلا دیتے ہیں۔ اس کا نام خناس ہے، روایت میں چھٹے امام نے کہا اس کو خناس کہتے ہیں۔ یہ خناس نامی شیطان ہے جو انسان کے سے چیزوں کو بھلا دیتا ہے۔ لہذا خود ہمارے امام فرما رہے ہیں کہ انسان پر ضروری ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان پہلے صلوات بھیجے، پھر خناس پہ لعنت بھیجے، بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی، سبحان، بھولی ہوئی بات یاد آ جائے گی۔ جی جی، اور پھر امام نے فرمایا اگر وہ چیز تمہیں نہیں بھی یاد آئی تو خدا نے فرشتوں کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ اس نے جو صلوات بھیجا ہے، اس نے جو لعنت بھیجا ہے، اس کا ثواب محفوظ رکھا جائے اس کے لیے، سبحان اللہ، بلکہ اس کے عمل سے اس کو ثواب ملے گا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں انسان کے لیے مفید واقع ہو سکتی ہیں کہ صلوات کے ذریعے انسان کون کون سی چیزیں دنیا میں حاصل کر سکتا ہے۔ چلیے کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً آپ کو انتظار ہوگا کہ آخرت کے فوائد بھی کاش کے بیان ہو جاتا ہے، مگر ذرا گھڑی دیکھیے، وقت جو محدود تھا ہمارے درمیان سے گزر چکا ہے۔ انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے تو تعقیبات نماز صبح کی جو دعا، جس میں صلوات اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کے واسطے کے ذریعے دعا کا آغاز ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی کچھ اہم اور بھی ایسی باتیں ہیں جس کو واقعی جاننا بہت ضروری ہے، تو انتظار کیجیے۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي